قرآن پاک میں ایک جامع ترین آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ہم جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں مدت سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو سن کر اکثم بن صیفی رضی اللہ عنہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضرت اکثم بن صیفی رضی اللہ عنہ سے معروف ہوئے۔ یہی وہ آیت ہے جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سن کر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ایمان مضبوط و مستحکم ہوا اور رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ یہی وہ آیت ہے جس کو ولید بن مغیرہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور یہ کہا تھا، واللہ ان اللہ لحوالہ وان علیہ لتلاوہ وان اصلہ لمورق واعلی لمشمر وما هو بقول شاعر۔ خدا کی قسم اس آیت میں خاص حلاوت مٹھاس ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے۔ اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والے ہیں۔ یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں 3 چیزوں کے کرنے اور 3 چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینا، اور جن 3 چیزوں سے روکا گیا ہے وہ فحش کام، ہر برا کام اور ظلم سے روکا گیا ہے۔ اس آیت میں رشتہ داروں کو صرف دینے کا حکم ہے، مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کیا دینا چاہیے۔ ہاں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ہم اس آیت کو مستقل عنوان کے تحت آگے بیان کر رہے ہیں، جس میں حقوق کی تفصیل سے بیان کی جائے گی۔ کاش اس معنی خیر جامع ترین مگر مختصر، پر اثر، پر رونق آیت کے مطلب سے امت کا ہر فرد آشنا ہوتا۔ افسوس کہ ولید بن مغیرہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے سے محروم رہ گئے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے دور رہا جاتا ہے، ان کی غریبی سے نفرت ہوتی ہے، ان کی غریبی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی غریبی کی وجہ سے دوری اختیار کی جاتی ہے، طرح طرح کے چیزیں رشتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔